آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر کس طرح 10 محرم کو امام حسین کی شہادت کے بعد پہنچا اور اس نے فوجی یزید کے ساتھ کیا کیا۔ ناظرین محترم، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دفعہ مولا علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ ڈرتے ہوئے مولا علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ مولا علی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھا، سلامی دی، اور اس کے بعد اپنے چند دن کا بچہ مولا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی سے کہا کہ مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں، اور اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر نوجوان ہو جائے اور محفوظ رہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مطمئن ہو کر چلی جاؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ میں اسے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور اس پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے تیرا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کے ساتھ بچپن میں امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی۔ وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے اور امام حسین سے کہنے لگے کہ اے میرے بیٹا، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ لوگ عرب کے کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ بیٹا، ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ جیسے ہی یہ سنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے اپنے بابا کے گلے لگ گئے۔ امام حسین نے فرمایا، بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے بڑے بڑے آنسو رخسار پر آ گئے۔ امام حسین نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو حارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مولا علی نے فرمایا کہ بیٹا حسین، آج کا دن کیا کرو گے؟ امام حسین نے فرمایا، بابا، باہر شام ہو گئی اور یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں۔ مولا علی نے امام حسین کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنی جلدی؟ امام حسین نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث سے فرمایا، تاریخ یاد رکھنا، 61 ہجری 10 محرم الحرام، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آواز کون دے گا؟ آپ نے فرمایا، آپ دیں گے۔ ابو الحارث نے کہا۔ امام حسین نے فرمایا، نہیں۔ ابو الحارث نے کہا، کیا آپ کا بھائی عباس؟ فرمایا، نہیں۔ تو پھر امام حسین رو پڑے اور فرمایا،
کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر فضا تمہیں آواز دے گی۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں موجود ہے، جہاں کھڑے ہو کر بی بی فیضہ نے ابو الحارث کو آواز دی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر مینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینے سے چلا گیا۔ وہ عاشوراء کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعید کا حکم تھا کہ امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائے اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج اشقیاء کے اندر ہی اعلان ہوئے تو بی بی فیضہ حضرت بی بی زینب کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کشتی کے ایک تخت کے سہارے ایک جزیرے پر پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر دیکھا اور کہنے لگا، مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ صحابی کو مارنے کے بجائے اسے سیدھے راستے پر لے گیا۔ بی بی فیضہ نے فرمایا کہ اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ بی بی فیضہ جنگل کی طرف جانے لگی۔ انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فیضہ کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی منٹوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فیضہ نے فرمایا کہ اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ ظالم امام حسین جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کی ٹیمپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ ابو الحارث بی بی فیضہ کے ساتھ آ گیا اور وہاں پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ناظرین محترم، تاریخ میں آیا ہے کہ شیر ابو الحارث نے امام حسین کے خون سے اپنی پیشانی رنگی تھی کہ جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں پر نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ جب بی بی فیضہ نے شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب کو سنائی تو اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فیضہ نے شیر کو ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کی لاش ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزید فوج نے لاش اقدس پر گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا اور وہ گھوڑے آباد جنگ کے نام سے مشہور تھے۔